تدعو الی الکفر کلہ، کل کے کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب، تو نبی نے بتا دیا ایمان کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھنا۔ میں اس حدیث خندق کے بعد علماء کی موجودگی میں اس حدیث خندق کے بعد ان آیات کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیا مطلب؟ اے علی علی کرنے والوں، اے علی رضی اللہ کی آذانیں دینے والوں، ایمان والوں سے۔ اور عمل کا تقاضا اللہ نے جب بھی قرآن میں کیا ہے ایمان والوں سے کہہ کے کیا ہے، ایمان والوں، اے ایمان والوں۔ نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے، مومنوں پہ، نہ مشرک پہ، نہ کافر پہ، نہ منافق پہ۔ اللہ مومنوں سے بات کر رہا ہے، ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ روزے کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، اے علی والو، روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں مومنوں پہ اللہ روزے فرض کر رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بنو۔ گویا اللہ ہمارے لیے ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں کہ سال میں پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی آوارہ گردوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے، علی بدماشوں کا امام نہیں۔ مل کے عبادت متقیوں کا امام۔ اب آذان میں کم از کم 3 مرتبہ دن میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، علی امیر مومنوں کا ہے، امام متقیوں کا ہے۔ میں جو قیمتی ترین ہدیہ اور تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں آج کی اس مجلس میں، بڑا لمبا سفر میں نے طے کیا ہے۔ مظفر آباد سے کل میں نے مجلس پڑھی اور رات کا سفر کیا، راستے میں رکا، پھر صبح حاضر خدمت ہو گیا۔ غیر ظاہر ہے کہ یہاں سے پھر میں نے لاہور کا سفر کرنا ہے، تو ایک ہدیہ اور تحفہ جو میں آپ کے لیے لایا ہوں جو زندگی بھر آپ کو کام دے، وہ یہ مولانا کہ میں نے کوشش کی ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ میں نے قرآن مجید سے وہ آیات الگ کی ہیں جن میں اللہ علی والوں سے بات کر رہا ہے، جن آیات کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، اے ایمان والوں۔ کیا مطلب ہے علی والوں؟ اے علی کی محبت دل میں رکھنے والوں، اے علی کی ولایت کا جوہر سینے میں سجانے والوں، خدا تم سے بات کر رہا ہے۔ اور وہ 89 آیات ہیں، 99 آیتیں ہیں قرآن مجید کی ٹوٹل، جن میں اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلا رہا ہے۔ اور وہ آیتیں میں نے جمع کی ہیں، میرے پاس موبائل میں موجود ہیں۔ نوجوانوں کو کسی کو شوق ہو تو واٹس ایپ کے نمبر مجھے دیجیے گا یا رابطہ مجھ سے کیجیے گا، میں واٹس ایپ کے ذریعے وہ آپ کو 89 آیات ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ کو بھیج دوں گا، پھر آپ مومنین کو آگے بھیج دیجیے گا۔ اور میں اس میں نے چاہا یہ ہے کہ مومنین کو پتہ چلے خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ان آیات کو سامنے رکھ کے ان کو ایک ایک آیت کو پڑھ کے ٹک کریں کہ کس آیت پہ عمل ہو چکا ہے اور کس آیت پہ عمل ہونا باقی ہے۔ خدا علی والوں سے اس آیت مجیدہ میں بھی خدا علی والوں سے بات کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور فقط اپنے آپ کو نہیں، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ اور پھر میں نے اس کی تائید میں حضور کی حدیث
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتقوا اولادکم فانکم مسئولون، اپنی اولاد کی تربیت کرو، اولاد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، اولاد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ جہاں عقائد کا سوال ہوگا، جہاں اعمال کا سوال ہوگا، وہاں ہر باپ سے، ہر ماں سے سوال ہوگا، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آپ ماشاءاللہ متوجہ ہیں، اجازت دے تو میں علماء کی موجودگی میں شروع ہی میں آپ کو حضور کی ایک حدیث سنا دوں۔ حضور کی حدیث اولاد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دفتر اعمال کو جب کھولے گا چہرہ کھل اٹھے گا، سینہ تن جائے گا، کیا دیکھے گا؟ سر بفلک پہاڑوں کے برابر اور تہ بتہ بادلوں کی طرح دفتر اعمال اعمال خیر سے پر۔ خوش ہوگا، بارگاہ توحید میں عرض کرے گا پروردگار اتنے اعمال صالح، اتنے اعمال خیر میرے دفتر اعمال میں، پروردگار ان میں سے اکثر اعمال وہ ہیں جو میں نے سوچے ہی نہیں تھے زندگی میں، میرے نامہ اعمال میں یہ کہاں سے آ گئے؟ آواز قدرت آئے گی میرے بندے، یہ سارے تیرے اعمال نہیں ہیں، یہ وہ تیری نیک اولاد جن کی تو تربیت کر کے آیا تھا، جن کو تو نے نمازی بنایا، جن کو تو نے روزہ دار بنایا، جن کو تو نے مسجد کا راستہ دکھایا، جن کو تو عزا خانوں میں لے کے آیا، جن کو تو نے حلقہ ماتم میں لا کے کھڑا کیا، جن کو تو نے حسین کا عزادار بنایا، جن کو تو نے عمل خیر کی تربیت کی، اور انہوں نے ساری زندگی اور پھر انہوں نے آگے اولاد کی تربیت کی، اور جتنے اعمال بجائے انہیں بھی اجر ملے گا، اصل اجر تجھے ملے گا اگر تو تربیت نہ کرتا۔ تو اعمال صالح کیسے بجائے؟ تصویر کا دوسرا رخ حضور فرماتے ہیں ایک شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، دفتر اعمال کو کھولے گا، پسینے چھوٹ پڑیں گے، گویا پاؤں سے زمین نکل جائے گی، حیران ہو کے بارگاہ توحید میں عرض کرے گا پروردگار اتنے گناہوں میں صغیرہ و کبیرہ میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ ان میں سے تو اکثر گناہ وہ ہیں جو میں نے سوچے نہیں تھے زندگی میں، یہ کہاں سے آ گئے میرے نامہ اعمال میں؟ آواز قدرت آئے گی یہ سارے تیرے اعمال نہیں ہیں، یہ وہ تیری بد کردار اولاد جنہیں تو نے جانوروں کی طرح پیدا کر کے چھوڑ دیا تھا۔ ایک بات کروں، اولاد پیدا کرنا واجب نہیں، ان کی تربیت کرنا واجب ہے، انہیں بھی سزا ملے گی، فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا انہیں بھی سزا ملے گی، اصل سزا تجھے ملے گی کہ تو نے اولاد پیدا کر کے ان کو آوارہ کیوں چھوڑ دیا، ان کی تربیت کا بندوبست کیوں نہیں کیا ہے۔ اب یہاں سے میں بات شروع کروں، بزرگان علماء کرام دعا فرمائیں گے، میں ایک مفہوم لایا ہوں آپ کے لیے سوچ کے، اگر وہ میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو یوں سمجھو کہ میں نے نطقانی میں پورا اشرہ پڑھ لیا۔ اب بات عمل کرنے کی ہے، عمل میں نے اور آپ نے مل کے کرنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، بات عمل کی ہے، عملی زندگی میں لاؤ گے مجلس کو تو پھر اس کی فیوز و برکات نہیں اور آخرت میں دیکھو گے۔ میں یہاں سے بات شروع کروں، معصوم اولاد اللہ ہر ماں باپ کو عطا فرماتا ہے۔ معصوم اولاد سے کیا مراد؟ معصوم سے میری مراد وہ تاج عصمت نہیں، وہ منصب عصمت نہیں جو اللہ انبیاء اور ائمہ کے سروں پہ رکھتا ہے، معصوم سے میری اولاد مراد گناہوں سے پاک اولاد۔ بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں بھی بچے کو معصوم ہی کہا جاتا ہے، بچہ معصوم ہے یعنی گناہوں سے پاک ہے، تو گناہوں سے پاک معصوم اولاد اللہ ہر کسی کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے ہدایت کا
ایک ایسا جامع اور منظم نظام اللہ نے بنا دیا ہے، وضع فرما دیا ہے۔ اگر اس پورے نظام ہدایت کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو جو اللہ ہماری گودیوں میں معصوم دیتا ہے، اس نظام ہدایت کے سائے میں اگر ہم بچوں کی پوری تربیت کریں، اپنی بھی اور بچوں کی تربیت کریں، تو دنیا اس ہدایت نظام ہدایت کا معجزہ یہ دیکھے گی کہ ہم انہیں جوان کر کے معاشرے کو گناہوں سے پاک ہی پلٹا سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ نظام ہدایت، نظام ہدایت کیا ہے سمجھیے؟ نظام ہدایت کا سب سے بڑے سورس کا نام قرآن ہے۔ نظام ہدایت انسانیت کی ہدایت کے لیے جو سب سے بڑا منبع ذریعہ ہدایت کا اللہ نے خلق فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے، بھیجا ہے، وہ ہے قرآن۔ لیکن بزرگان علماء موجود ہیں، یہ ایک المیہ ہے، ایک درد دل ہے طالب علم کا، ہمارے مومن مسلم معاشرے کا، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو آج تک ہم نے بطور نظام ہدایت لیا ہی نہیں ہے۔ ثواب کی خاطر پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی رمضان میں پڑھ لیا، کوئی مر گیا تو اس کے ختم ہوا تو چند لوگ بیٹھ گئے، انہوں نے چند پارے پڑھ لیے، یا مثلا بیٹی کی رخصتی ہوئی تو تحفے میں دے دیا، یا قسم وسم اٹھانی ہوئی تو قرآن قسم اٹھانے کے لیے۔ ورنہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں یہ کرتی ہیں، جب بھی کوئی نیا جوڑا سلایا جو سلا تو جو کپڑا بچ گیا وہ اس قرآن مجید کے خلاف بنا دیا۔ ایک ایک قرآن پہ 20 غلاف بند کر کے الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے، جہاں کسی کا ہاتھ ہی نہ ہو۔ دوروں کی خاطر مجھے بتاؤ، خدا کے لیے آپس میں بیٹھے ہیں، مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہم نے بطور نظام ہدایت قرآن کو بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھا ہے کہ خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ بولو یار، خدا کی ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں۔ ہم نے کبھی، وہ میرے بھائیوں، قرآن مولویوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ ہدی للناس ہے، یہ عام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن مجید من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک پہنچنے تک یہ پورا ایک ایک قدم پہ ہدایت کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ اس سے ہدایت حاصل کرنا تھی۔ اچھا، میں ایک بات سوال پوچھتا ہوں، بزرگان کیونکہ موجود ہے، مجھے بڑا لطف آ رہا ہے، علماء کی موجودگی میں میرے لیے یہ لاکھوں کا مجمع ہے، اور بڑی عقیدت و محبت سے مجھے بلایا گیا، اور میں بھی اس عقیدت سے چاہ رہا ہوں کہ آپ کی، میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، خدا کے لیے مجھے جواب دیجیے گا۔ اگر کوئی نان مسلم ہندو فرض کیجیے مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، اور مومن کلمہ پڑھنے کے بعد، مومن مسلمان ہونے کے بعد، وہ دیکھے چند دنوں کے بعد اسے معلوم ہو کہ ان مسلمانوں کے تو 73 فرقے ہیں، اور ہر فرقے کا مولوی کہہ رہا ہے کہ سچا مذہب صرف میرا ہے، باقی سب کافر ہیں، جھوٹے ہیں، اور وہ پریشان ہو جائے اور اپنی پریشانی کا حل پوچھنے کے لیے وہ تمام علماء کو جمع کرے مختلف مذاہب کے، اور علماء سے ہاتھ باندھ کے کہے خدا کے لیے مجھے کوئی ایک کتاب ایسی بتاؤ جس پر 73 فرقوں کے علماء متفق ہوں، تو مجھے بتاؤ وہ کس کتاب کا نام لیں گے؟ بولو یار، قرآن کا نام لیں گے نا، جہاں یہ قرآن ہے جس پر سارے علماء فرقے متفق ہیں۔ تو اب اگر وہ نو مسلم ان مسلمان علماء سے اور مسلمانوں سے کہے کہ مجھے تو دین سمجھنے کے لیے قرآن دے رہے ہو، تو خدا کے لیے تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے عقائد اور اعمال اور دین قرآن پڑھ کے سیکھا ہے؟ تو بولو خدا کے لیے، تو جواب کیا ہے ہمارا؟ نہیں، چند صورتیں ہم نے یاد کر دی، چند آیتیں، ترجمہ تو ویسے ہی نہیں پڑھتے ہم لوگ، پڑھ لی۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہاتھ بات سید مسافر ہوں، آپ کا مہمان، دینی طالب علم، آپ کے فائدے کے لیے ہاتھ باندھ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ان علموں کے سامنے بیٹھ کر خدا کو حاضر ناظر جان کر آج مجلس سے عہد کر کے اٹھو، میں کہا تھا اس کا
مجلس سے عہد کر کے اٹھو، سب جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ان پڑھ ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے، بچوں کو کہیں جو پڑھے ہوئے ہیں کہ ڈیلی مجھے 5، 12 یا 14 آیتیں ہر روز ترجمے کے ساتھ سنا، خدا کی خاطر اللہ کے لیے ایک مرتبہ تو زندگی میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس نیت سے کہ خدا تم سے کہہ کیا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ کرو، اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ معصوم بچے ہر کسی کو عطا فرماتا ہے، گناہوں سے پاک اللہ معصوم اولاد ہمیں دیتا ہے، اور ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آئے۔ درود پڑھتے رہے۔ اور جو فرما رہے ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ معصوم بچے ہر کسی کو دیتا ہے، اور ایسا نظام ہدایت اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا ہے۔ اس نظام ہدایت کا سب سے بڑے سورس کا نام قرآن ہے۔ قرآن کے بعد دوسرا سورس حضرت آدم سے لے کر پیغمبر تک 1,24,000 انبیاء اور ان کی سیرتیں ہیں جو موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، قرآن مجید میں ان کے قصے موجود ہیں، تفسیر میں موجود ہیں۔ اس کے بعد 12 ائمہ برحق ہیں، وہ بھی اسی نظام ہدایت کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد پھر نظام مرجعیت و اجتہاد ہے۔ آخری امام جب غیبت کبریٰ میں تشریف لے گئے تو نظام مرجعیت و اجتہاد کے حوالے کر کے گئے، اس قوم کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، جس طرح پہلا محمد امت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گیا، قرآن و اہل بیت اور نظام امامت کے حوالے کر کے گیا۔ اسی طرح جب آخری امام پردہ غیب میں جا رہا تھا تو ماننے والوں کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گیا، نظام مرجعیت کے حوالے کر کے گیا ہے۔ نظام دیکھے گیا ہے جس طریقے سے نظام نبوت کے دفاع اور ڈیفنس کا نام نظام امامت و ولایت ہے، اسی طرح نظام امامت و ولایت کے دفاع کا نام نظام مرجعیت و اجتہاد ہے۔ یہ پچھلی دفعہ میں آیا تھا اور وہ اس پر میں نے 2 سال پہلے ڈیرہ غازی خان میں عشرہ محرم پڑھا، 12 تقریریں کی میں نے نظام مرجعیت و اجتہاد پہ، اور یہ علمی سفر اور تشیع کا حقیقی چہرہ میں نے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور کتاب چند کاپیاں میرے پاس تھی، میں لے کے آیا تھا، اور کچھ مومنین کو مومنات کو ملی تھی اور اکثر کو نہیں مل سکی تھی، ابھی میں لایا ہوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ شیعت کا علمی سفر دیکھے اور شیعت کا علمی چہرہ اور شیعت کا حقیقی چہرہ دنیا جو کے سامنے ابھی تک نہیں آیا، میں نے اس چہرے کو پیش کیا ہے، تشیع کسے کہتے ہیں، تو وہ کتاب خرید کے پڑھے، 300 روپے اس کی قیمت ہے، یہ ایک لحاظ سے مفت میں ہے وہ کتاب، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ 300 میں تو آج کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اتنا بڑا علمی ذخیرہ 5 سال کی میری انگریزی اور محنت ہے، اور میں نے اس پہ کی ہے، تو آپ لیں گے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ نظام امامت و ولایت کا حصہ ہے نظام، اور یہ مجلس حسین بھی اسی نظام ولایت کا حصہ ہے۔ کربلا والوں نے فقط دین بچایا نہیں، بلکہ اس دین کو کلیات و جزیات کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے مجلس حسین عزاداری کے نام سے ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کر دیا ہے کربلا والوں نے، جب تک یہ مجلس باقی رہے گی اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ مجلس محافظ دین ہے، یہ سکول ہے کربلا والوں، اور یہ فقط سکول ہی نہیں ہے، یہ کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے۔ پرائمری سکول میں آپ کو چھوٹے بچے ملتے ہیں، ہائی سکول میں آپ کو لڑکے ملتے ہیں، کالج میں آپ کو نوجوان ملتے ہیں، یونیورسٹیز میں آپ کو جوان ملتے ہیں۔ جہاں لڑکیاں کے سکول ہے وہاں لڑکے نہیں ہوتے، جہاں لڑکے وہاں لڑکیاں نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے کربلا والوں کا جہاں آپ کو پرائمری کا بچہ بھی ملے گا، 90 سال کا بوڑھا بھی۔
جہاں میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی امام حسین کی اوپن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور قبلہ حد ہو گئی یہ کریموں کی درسگاہ ہے، اور جائیں آپ دنیا کے سکولوں اور کالجوں تعلیمی اداروں میں جائیں، وہاں جا کے بھاری بھرکم پہلے فیسیں ادا کریں پھر جا کے علم حاصل کریں، لیکن یہ کریموں کی درسگاہ ہے، یہاں آئیں علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، نیاز بھی لے جائیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ درسگاہ ہے، میں وہی درس دینا چاہتا ہوں، اور خدا کے لیے اس کو نوٹ کر کے اور دلوں میں بٹھا کے جائیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آئمہ کی احادیث، آئمہ کے فرامین نظام ہدایت کا حصہ ہیں، لیکن مولانا المیہ یہ ہے کہ احادیث ہے کتابوں میں، آئمہ کی احادیث جو ہماری معتبر تشیعوں کی معتبر ترین کتابیں ہیں وہ 4 ہیں۔ بھائیوں کے ہاں احادیث کی 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی، سنن نسائی۔ ہمارے مکتب کی بنیاد جس پر بیس ہے مذہب اہل بیت، وہ 4 کتابیں ہیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ میری قوم کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ان 4 کتابوں کے نام یاد نہیں، احادیث کہاں سے یاد ہوگی؟ اجازت ہو تو میں نام بتا دوں آپ کو، ہو سکے تو یاد رکھ لینا۔ پہلی کتاب ہمارے مکتب کی جو بنیاد ہے، شیخ یعقوب کلینی نے لکھی، کتاب لکھی، احادیث جمع کر دی، نام نہیں رکھا کتاب کا، اور علی ابن محمد صبری جو امام کے آخری نائب تھے، ان کے ذریعے وہ کتاب امام کی بارگاہ میں پہنچائی۔ حضرت حجت نے کتاب کو دیکھا، صاحب نہج البلاغہ کے پوتے نے، کتاب گئی تھی تو میں نام تھی، نام امام نے رکھا، کافی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اس کتاب کا نام کافی۔ دوسری کتاب ابن بابویہ کمی شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی، جس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ۔ تیسری اور چوتھی دونوں کتابیں ہمارے ایک عالم نے لکھی، جن کا نام شیخ جعفر طوسی ہے، کہ جنہوں نے مرکز علم، مرکز تشیع بغداد سے نجف اشرف ٹرانسفر کیا تھا۔ کربلا کے اگر نجف کا کوئی زوار بیٹھا ہو تو گواہی دینا کہ آپ مولا حمید کے روزے سے جب وادی السلام کی طرف جائیں تو جو دروازہ ہے نا وادی السلام کی طرف، اس کا نام ہے باب طوسی، اور اس کے ساتھ ہی قبر ہے حضرت جعفر طوسی کی۔ انہوں نے 2 حدیث کی کتابیں لکھی، ایک الاستبصار اور ایک التہذیب۔ یہ 4 کتابیں ہیں جن پر مذہب اہل بیت بیس کرتا ہے۔ وہاں 6 کتابیں ہیں، یہاں 4 کتابیں ہیں۔ ایک بات کہنے چلو، ذرا سا اٹھانا، تاریخی جملہ کہنے چلو آج کی اس مجلس میں، میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا اگر میں سمجھا سکا۔ میرے قبلہ ان 6 کتابوں میں 89 احادیث اصحاب سے لی گئی، میری کتب اربع میں 100% احادیث معصوم سے لی گئی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، باقی مسلمانوں، میری بات مکمل ہو، بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی تاریخی، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد باقی بھائیوں نے اصحاب کے ذریعے دین کو سمجھا، ہم نے اہل بیت کے ذریعے دین کو سمجھا۔ بھئی نبی کے بعد دین کے وارث کون ہیں؟ اصحاب یا اہل بیت؟ میرا حق بنتا ہے میں اپنے منبر پر اپنی ملت کے جوانوں کو مکتب اہل بیت کی صداقت سناؤں۔ میرے مکتب کی صداقت کی دلیل یہ ہے، اگر تو نبی کے بعد دین کا، شریعت کا، فقہ کا، قرآن کا، حدیث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کے بعد اگر تو اہل بیت جائیں کسی صحابی کے در پہ، میں مان لیتا ہوں اصحاب دین کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن اگر تاریخ بول بول کر کہے خود صحابی رسول کرسی اقتدار چھوڑ کر دین کا مسئلہ علی سے پوچھنے جائے، مل کے ہائے نبی، اور یہ کہتا ہوا واپس پلٹے کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور بھائیو، ہم نے نبی کے بعد دین ہلاکت سے بچنے والوں سے نہیں لیا، ہلاکت سے بچانے والوں سے لیا۔ مولانا بات آ گئی ہے، بڑا خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے،
تو ایک تاریخی بات کہنے کو دل چاہتا ہے، خدا کی قسم سجدے کرو گے مکتب اہل بیت کی صداقت پہ، گھروں میں جا کے سجدہ شکر ادا کرو گے۔ اگر میں بات پہنچا سکا، یہ واحد مکتبہ فکر ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں، انہیں فخر جعفری ہونے پہ بولوں، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جعفری کہتے ہیں۔ کس نسبت سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے۔ اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ ایک جملے میں پوری کتاب دینے چلا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسن کے بھائی تھے، مولا علی کے فرزند تھے۔ مولا علی کون تھے؟ نبی کے چچزاد بھائی بھی تھے، نبی کے داماد بھی تھے، خاتون جنت کے شوہر بھی تھے، جوانان جنت کے سرداروں کے باپ بھی تھے۔ تب مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد دین اس دروازے سے لیا ہے جس دروازے سے نبی نکلتے تھے، اسی دروازے سے علی نکلے، اسی دروازے سے حسن نکلے، اسی دروازے سے حسین نکلے، اسی دروازے سے زین العابدین نکلے، اسی دروازے سے محمد باقر نکلے، اسی دروازے سے جعفر صادق نکلے۔ تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے، عمل کیا ہے نبی؟ ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ نے علی مجالس کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے، گلی گلی کوچوں کوچوں میں جا کے یہ شیعہ ہمیں اہل بیت کی طرف میاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اور نہ میرا مسلمان بھائی، ہم تمہیں اہل بیت کی طرف لے کے جانا نہیں چاہ رہے، ہم تو اہل بیت کے وسیلے سے تمہیں دروازہ رسول دکھا رہے ہیں۔ اگر اس دروازے کا مال بھی تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے تو اس سے بڑا کوئی در لے گیا۔ تو میں کہنا، میرا موضوع یاد رکھیے گا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ہدایت کا سورس قرآن ہے، اس کے بعد انبیاء کی سیرت ہے، اس کے بعد ائمہ کی احادیث ہیں جو کتابوں میں ہے، اس کے بعد پورا نظام مرجعیت و اجتہاد ہے۔ پھر یہ مجلس حسین نظام ہدایت کا حصہ ہے، اتنا بڑا نظام ہدایت، لیکن ہم متوجہ نہیں ہیں۔ اسی مجلس میں متوجہ کرنے آیا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی متوجہ کرنے آیا ہوں۔ آئیں اس نظام ہدایت کے سائے میں بچوں کی تربیت کریں۔ تربیت، اگر ہم تربیت کریں تو جو معصوم بچے اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم تربیت کے ذریعے جوان کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک بچے دیتا ہے، انہیں غیبت ہم سکھاتے ہیں، جھوٹ ہم سکھاتے ہیں، گناہ ہم سکھاتے ہیں، غلط کاریاں ہم سکھاتے ہیں، چوریاں چکاریاں ہم سکھاتے ہیں، نفرتیں، بغض، دشمنیاں ہم اللہ ہمیں معصوم اولاد دیتا ہے اور ہم ان کو جوان کر کے گناہگار بنا کے معاشرے کو پلٹاتے ہیں۔ اور میں علماء کرام سے خصوصی دعا کرتا ہوں، اگر میں بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، اللہ کی اس کائنات میں واحد خاندان ہے، خاندان اہل بیت، خاندان رسالت، خاندان نبوت، محمد والے محمد کا گھرانہ وہ واحد خاندان ہے کہ جن کی گودیوں میں اللہ نے جتنے معصوم بچے دیے، انہوں نے نظام ہدایت کے سائے میں ان کی تربیت کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹا ہے۔ پتہ نہیں میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ جب میں مثال دوں گا تو میری ملت کے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں گے، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں۔ پہلی مثال، اب یہ میرے اشرے کا موضوع ہے، میں مثالیں دینا شروع کروں تو یہاں 10 مجالس چاہیے مجھے، لیکن میں ایک ہی مجلس میں 2-3 مثالیں دے کر موضوع کو کمپلیٹ کر دوں گا تاکہ بات میری مکمل، میسج میرا مکمل ہو جائے۔ پہلی مثال، شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، ماں لیلا علیہ السلام کی گود کی زینت بنے علی اکبر،
गुनाहों से पाक है, मासूम है। मेरे मौला हुसैन ने और जनाब लैला ने निज़ाम हिदायत के साए में अपने शहजादे की यूं तरबियत की। 18 साल का कड़ियल जवान है मैदान करबला में अली अकबर, 18 साल का कड़ियल जवान जो इस्मत माँ की गोद में लेके आया था, वही इस्मत का मलका। ना नबी है ना इमाम है ना नस्से इस्मत है उनके लिए, लेकिन मलका इस्मत करबला में 18 साल के जवान का वही मलका इस्मत मौजूद है जो माँ की गोद में था। और मलका इस्मत हासिल होने की दलील यह है कि इमाम होता है नुमाइंदा मशीयत। जब इमाम गुफ्तगू करता है तो ज़ुबान इमाम की होती है, बात खुदा की होती है। इमाम ने फरमाया लोगों गवाह रहना, अब वो जवान मैदान में भेज रहा हूँ जो शक्ल में, सूरत में, सीरत में, किरदार में, जाहिर में, बातिन में मेरे नाना की मुकम्मल शबीह है। यार क्या इश्क है शहजादे अली अकबर के साथ। पढ़ना मैं मसाइल तो नहीं पढ़ना, मैं तो फजाइल सुना रहा हूँ। आपकी आंखों में मोहब्बत और इश्क के आंसू हैं। तो एक जुमला कह दूं आका जी, और भी बहुत सी हस्तियां हैं, मासूमीन में चंद हस्तियां ऐसी हैं जो शबीह पैगंबर कहलाती हैं, लेकिन उनमें वजह शबाहत एक एक है। जनाब सैयदा अपने बाबा की शबीह कैसे थी? जब बीवी जलती थी तो यूं लगता था जैसे नबी जा रहे हैं। मेरे मौला हसन मुज्तबा गुफ्तगू करते थे तो यूं लगता था जैसे रसूलुल्लाह बोल रहे हैं। मेरे मौला रजा की शक्ल अपने नाना से मिलती थी, लेकिन एक एक वजह शबाह। लेकिन जवान याद रखना, मेरा मौला अली अकबर वो जवान है जिसके लिए मासूम फरमा रहे शक्ल में, सूरत में, सीरत में, किरदार में, जाहिर में और बातिन में मेरे नाना की मुकम्मल शबीह। और आपकी मोहब्बत को देखकर एक जुमला और दिल चाह रहा है ताकि और भी मोहब्बत का आंसू आ जाए तो उसकी कदर और कीमत अल्लाह की निगाह में बड़ी होगी। अली अकबर वो जवान है, अहले बैत की उस फर्द का नाम अली अकबर है कि जिसे नाम अली वाला मिला, शक्ल मोहम्मद वाली मिली। ये जवान है, कोई नस्ल इस्मत नहीं है, लेकिन निजाम हिदायत का मोइज़ा है अली अकबर, किरदार का मोइज़ा। दूसरी मिसाल बात और वाज़ेह हो जाए। हजरत शहज़ादा सरकार अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम मेरा गाज़ी आका, मेरा अब्बास मौला माँ उम्मुल बनीन की गोद की जीनत बने, मासूम थे, गुनाहों से पाक माँ की गोद में आए। और मौला अमीर ने और जनाब हसनैन ने और माँ ने निजाम हिदायत के साए में सरकार अबुल फज़ल अब्बास की ऐसी तरबियत की। 34 साल का जवान है अब्बास मैदान करबला में, लेकिन वही मलका इस्मत हासिल है। और जिनके लिए हुसैन कहे वे अभी अंता व उम्मी, ओ अब्बास तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। फिर फरमाते हैं अब्बास तुझ पे तेरा भाई हुसैन कुर्बान। मलका इस्मत हासिल है। क्या दलील है मलका इस्मत के हासिल होने की? मेरे मौला अमीर साहब ने जब बोला अल्लाह की हुज्जत मशीयत खुदा, मौला अमीर फरमाते हैं ये मेरा लाल अब्बास कमरे बनी हाशिम है, ये मेरा बच्चा हाशमियों का चांद है। ओ भाई तवज्जो फरमाओ, ये लक़ब आपने सुन रखा है, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। हाशमियों का चांद, किन हाशमियों का चांद है मेरा मौला अब्बास? जिन हाशमियों में अब्दुल्ला जैसा अमीन रिसालत भी है, अबू तालिब जैसा सय्यदुल मदहा भी है, अब्दुल मुत्तलिब जैसा सरदार भी है, जिन हाशमियों में मोहम्मद जैसा मुस्तफा भी है, अली जैसा मुर्तजा भी है, हसन जैसा मुज्तबा भी है, हुसैन जैसा सय्यदुल शुहदा भी है, जिन हाशमियों में अली जैसा ज़ैनुल आबिदीन भी है, मोहम्मद जैसा बाकिर भी है, जाफर जैसा सादिक भी है, मूसा जैसा काज़िम भी है, अली जैसा रिज़ा भी है, मोहम्मद जैसा तकी भी है, अली जैसा नकी भी है, हसन जैसा अस्करी भी है, मोहम्मद जैसा महदी भी है। ऐसे हाशमियों में पैदा होकर इन सारे हाशमियों का चांद कहलाना, ये अब्बास
اچھا وقت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی بات کو مکمل کروں، اگلی مثال دوں اور اسی پہ روک دوں گا۔ اللہ نے جناب سیدہ کو، میری مخدومہ کو 4 اولادیں عطا فرمائی۔ جناب محسن شہید ہو گئے، ان کے بعد 4 اولادیں عطا فرمائی، امام حسن و حسین اور جناب زینب و ام کلثوم علیہ السلام۔ 4 اولادیں عطا فرمائی، 2 بیٹے دیے، 2 بیٹیاں دی۔ 2 بیٹے، دونوں امام، دونوں معصوم اللہ کی طرف سے۔ خدا کے لیے سمجھنا میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ 2 بیٹیاں عطا فرمائی، زینب و ام کلثوم، نہ وہ نبی ہیں نہ امام ہیں، نہ ان کے لیے نص عصمت ہے۔ کائنات میں صرف 2 بیویوں کے لیے نص عصمت ہے، یا جناب مریم کے لیے ہے یا جناب زہرا کے لیے ہے۔ 2 شہزادیاں دی اللہ نے علی و بطول کو، اور نہ وہ نبی ہیں نہ امام ہیں، نہ نص عصمت ان کے بارے میں ہے، لیکن ملکہ عصمت ان کو حاصل ہے۔ جیسے ماں کی گود میں معصومہ پیدا ہوئی، ایسی ہی معصومہ ملکہ عصمت لے کر گناہوں سے پاک دنیا سے گئی۔ اللہ اپنی مصلحت بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے نص عصمت کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ کئی ٹیکنیکل پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں اگر ان کے لیے نص عصمت ہو جاتی۔ لیکن ایک مصلحت جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے، اللہ نظام ہدایت کا معجزہ دنیا کو آنکھوں سے دکھانا چاہتا تھا کہ یاد رکھنا حسن و حسین معصوم ہیں اللہ کی طرف سے۔ زینب و ام کلثوم کو ملکہ عصمت حاصل ہے ماں کی تربیت کی وجہ سے۔ نظام ہدایت نے یہ معجزہ دکھایا، کسی کو اکبر بنا دیا، کسی کو عباس بنا دیا، کسی کا زینب بنا دیا، کسی کو ام کلثوم بنا دیا، نظام ہدایت کے سائے میں ہیں۔ اور جناب زینب کی عصمت کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، آپ کی عقیدت و محبت کو دیکھ کر میرا دل بڑی فراخ دلی سے چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو اس بی بی کی ملکہ عصمت حاصل ہونے کی دلیل سناؤں۔ اس بی بی کا لقب ہے ام المصائب، لیکن مولانا آپ دعا فرمائیں گے، میں نے اس بی بی پہ 1.5 گھنٹے کی 2 مجالس تیار کی ہیں جس میں بی بی کے فضائل پڑھا کرتا ہوں۔ یہاں میں صرف 3 جملے آپ کو سنا رہا ہوں بی بی کے فضائل کے۔ یہ 3 جملے نہیں ہیں، ایک جملے میں 14 قصیدے۔ دیکھیں میری عقیدت محبت بھی دیکھیں کہ میں فراخ دلی سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ بی بی کی عصمت پر دلیل یہ ہے کہ جن کا نام رکھے اللہ، بولو یار میرے ساتھ، اس کا علماء موجود ہے، میں پوری ذمہ داری سے ایک لفظ، ایک حرف بھی اضافی صدری لایانی مجلس میں پڑھنا میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں۔ وہی پڑھتا ہوں جو میں مطالعہ کرتا ہوں یا علماء سے سنتا ہوں، ایک لفظ بھی اضافی مجلس میں نہیں کہتا، میں ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ جس طرح امام حسن و حسین کا نام اللہ نے رکھا، ائمہ کے نام اللہ نے رکھے، اسی طریقے سے اس میری مخدومہ کا نام بھی اللہ نے زینب رکھا۔ روایات موجود ہیں، بی بی کی جب ولادت ہوئی تو پیغمبر گھر میں تشریف لائے، شہزادی کو ہاتھوں پہ لیا، فرماتے ہیں علی و بطول بتاؤ بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ علی و بطول یک زباں ہو کے گویا ہوئے، ہم نام رکھنے میں اللہ کے محبوب سے سبقت کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور مسکرائے، فرمایا تم مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے، میں اللہ سے سبقت نہیں کرتا۔ اور جبرائیل نازل ہوئے اور کہا خدا بعد درود و سلام فرماتا ہے، میرے محبوب میرے خزانہ مشیت میں میری اس کنیز کا نام زینب ہے۔ علماء سے پوچھ لیجئے، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، زینب 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ کون سے 2 لفظ؟ زینن لے اب، جس کا معنی بنتا ہے باپ کی زینت۔ اب جنہیں سمجھ آئے کہ وہ بولے گے میرے ساتھ، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، بی بی کی عظمت کا جملہ، زینب کا معنی بنتا ہے باپ کی زینت۔ اب نبی کی حدیثیت سنی کو تم نے ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس و محافل کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ وہ علی جو مجلس کی زینت، محفل کی زینت، مسجد کی زینت، محراب کی زینت، جو منبر کی زینت، کوثر کی زینت، جنت کی زینت، وہ علی جو دنیا کی زینت، آخرت کی زینت
बीवी की अजमत का दूसरा जुमला। अगर ये 12-14 बंदे समझ के मुझे दुआ देंगे ना तो मैं लाहौर तक मुतमईन जाऊं। जुमला है बीवी की शान का, बीवी की अजमत का। जिस घर में मेरी मखदूमा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई, उस घर में 5 ताने पाक पहले से मौजूद थे। अब मैं 15 मिनट की बात 1 मिनट में कहने लगा हूँ। आपके ज़ौक़ समात पर इत्मीनान करते हुए जरा सर उठा के बैठना, बोलना मेरे साथ ताकि मुझे अंदाज़ हो कि मेरी बात समझी जा रही है। 5 ताने पाक पहले से मौजूद थे। इनमें से हर एक हस्ती गोया नाते के कुरान। नहीं समझ नहीं आ रही। तो अगर मेरी मखदूमा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को नाना गोद में ले तो वो कुरान, बोलो यार। अगर बाबा अली गोद में ले तो वो कुरान, अगर माँ इस्मत कुबरा गोद में ले तो वो कुरान, अगर भाई हसन बहन को गोद में ले तो वो कुरान, अगर भाई हुसैन बहन को गोद में ले तो वो कुरान। तो मुझे कहने दीजिए ज़ैनब उस हदीस का नाम है जो कुरान की गोद में पली है। मेरे के हैदरी कुरान की गोद में पलने वाली हदीस कुदसी का नाम ज़ैनब। तीसरा जुमला भी कह दूं, ये तीसरा जुमला नहीं है, ये पूरी किताब है बीबी के फज़ाइल। ये जुमला पूरी किताब है बीबी के फज़ाइल की। मैं मुबालगा आराई करने का आदी नहीं हूँ, वज़न जितना जुमले का है वो आपको सुना रहा हूँ। पूरी किताब है बीबी के फज़ाइल की। और अगर मेरा ये दिल चाहता है कि मैं इस मोसनाए इंसानियत, इस मोसनाए इस्लाम ईमान, इस मोसनाए हुसैनियत, बीबी की इस अजमत को मेरा दिल चाहता है काश अल्लाह मुझे पर अता फरमाए, मैं फजाओं में उड़कर ये जुमला पढ़ूं। मेरा दिल ये चाहता है, हजारों दफा पढ़ा, लेकिन जब भी पढ़ता हूँ अजीब कैफ महसूस होता है। पता नहीं आप किस अंदाज में सुनेंगे, लेकिन मैं बीबी का कसीदा सुनाने चला हूँ। मेरे किबला, इस बीबी की शान ये है, 5 मासूमों की गोद में पली, 2 मासूमों को गोद में पाला। अल्लाह आपको इत्मीनान खैर का बहुत खूबसूरत अंदाज से इस्तेमाल फरमा रहे हैं। इस बीबी की अज़मत ये कि मेरा सुन के बोलो मेरे साथ, इस बीबी की अज़मत ये है, मासूम कुल 14 है, 5 मासूमों की गोद यानी 5 पाक की गोद में पली, 5 मासूमों की गोद में पली, 2 मासूमों, चौथे और 5वें इमाम को गोद में पाला। मासूम कुल 14 है, गोया 7 मासूम सैयदा ज़ैनब से पहले गुजरे, 7 मासूम सैयदा ज़ैनब के बाद गुजरे। इन 14 के मरकज का नाम ज़ैनब है। मेरे के हैदरी मुझे कभी मौका मिला मैं आपको इस बीबी के फज़ाइल, लेकिन आज की हद तक मैं रोक रहा हूं। टाइम बस इतना बचा था मेरे पास और तकरीबन 1 घंटा बदल कर, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा मौजू मुकम्मल हो जाए। आप सोच रहे होंगे मौलाना, ये जो आपने निज़ाम हिदायत के मोइज़ात गिनवाए हैं, ये तो खानदान अहले बैत में है। अली अकबर मौला हुसैन के फर्जंद, सरकार अब्बास मौला अली के फर्जंद, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम सैयदा की शहजादियां, ये तो अहले बैत के घरों में निज़ाम हिदायत मौजूदा दिखाती है। हम तो गुनाहगार लोग हैं, हम तो आम खानदानों में पैदा हुए, ये निज़ाम हिदायत हमारे माशरे और सोसाइटी में तो ये मौजूदा नहीं दिखा सकती। लेकिन याद रखना, अहले बैत ने हमारे लिए मिसालें छोड़ी हैं। कोई रियाजी दान बैठा हो ना, रियाजी पढ़ाने वाला बंदा बैठा हो ना, टीचर, वो इस बात की गवाही देगा, तालिब इल्म भी गवाही देंगे, आप भी पढ़ के आए हैं, आप भी गवाही देंगे कि रियाजी की मुश्किल मशक से पहले 2 हलशुदा मिसालें दी जाती हैं, ताकि उन हलशुदा मिसालों को देख के वो तालिब इल्म मुश्किल मशक को हल करता चला जाए। अहले बैत ने भी हमारे लिए मिसालें छोड़ी हैं। अरे तुम हम जैसे तो नहीं हो सकते, सलेमान तो तुम जैसा था। पता नहीं आप बहुत फरमाओगे, अबू ज़र तो तुम जैसा था।
وہ تو معصوم گھروں میں پیدا نہیں ہوئے. ارے تم تو شیعوں کے گھروں میں پیدا ہوئے, حسینیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے. تم تو جس گھر میں آئے اس گھر میں پہلے ہی سے سرکار وفا کا علم لگا ہوا تھا. تمہاری ماں نے تو تمہیں حسین حسین کی لوریاں دے کے بالا, ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا, اور مجلس ماتم میں حسین کی صداؤں میں تم جوان ہوئے. ہاں سلمان فارسی کو دیکھو, آتش پرست قبیلے میں, مشرک قبیلے میں پیدا ہوا, زندگی کا ایک حصہ وہاں گزار کے آیا دروازہ اہل بیت پہ, اور دروازہ اہل بیت پہ آ کے یوں آنکھیں بند کر کے اہل بیت کی اطاعت کی, یوں نظام ہدایت کو فالو کیا, آنکھیں بند کر کے نظام ہدایت کے سائے میں اپنی تربیت کی. اور اہل بیت نے سلیمان کی تربیت کی کہ وہ لاکھ مرتبہ کہے میں صحابی ہوں, نبی فرماتے السلمان منا اہل البیت, وہ لاکھ مرتبہ کہے اے نبی. اللہ بزرگوں آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ تو لے عطا فرمائے. بزرگوں نے دعا فرما دی ہے, مجھے تائید فرما دی ہے. ہاں سلیمان فاس وہ لاکھ مرتبہ کہے میں تمہارے دروازے کا جھاڑو بردار ہوں. مولا امیر فرماتے بھائی سلیمان, سیدہ فرماتی ہیں چچا سلیمان, حسنین فرماتے نانا, بی حسنین نانا کہے, نانا سلیمان. اور دروازہ اہل بیت پہ آنے کے بعد نظام ہدایت نے یہ معجزہ دکھایا, سلیمان کی زندگی سے گناہ غائب ہو گیا. معصوم میں نے عرض کیا کہ معصوم تو 14 ہیں, یا انبیاء معصوم ہیں, نہ سے عصمت تو نہیں ہے, انسان ہے, عام بشر تھا, عام ہماری طرح کا انسان تھا, لیکن دروازہ اہل بیت پہ آ کے نظام ہدایت نے یہ معجزہ دکھایا, گناہوں سے یوں پاک ہو گیا سلیمان. دلیل یہ ہے ان کے پاک ہونے کی کہ نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو, ایمان کے ٹوٹل 10 درجے ہیں اور میرا سلیمان آخری درجے پر فائز ہے. ایمان کے ٹوٹل 10 درجے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ 9.5 درجے, 9.25 درجے, یا 1.10 درجوں میں سے کم تھا سلیمان کے بعد. نہ, فرمایا ایمان کے ٹوٹل 10 درجے ہیں اور میرا سلیمان ایمان کے آخری درجے پہ فائز ہے. تفصیل کا وقت ہوتا میں سلیمان کی ہسٹری آپ کو سناتا کہ سلیمان فارسی سلیمان محمدی بنا تو کیسے, لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس. میں جملہ کہہ رہا ہوں, بزرگان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. گناہوں سے پاک ہو گیا سلیمان. جس گناہوں سے پاک ہو گیا, یہی وجہ ہے کیا علماء و ذاکرین سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ معصوم کو غسل معصوم ہی دیتا. بولو یار, یہی وجہ ہے کہ جب مدائن کا گورنر تھا مولا امیر کا حکومت کا زمانہ تھا مولا علی کا, اور یہ مدائن کا گورنر تھا, مدائن مومنوں کا علاقہ تھا. ایسی بات نہیں ہے کہ متقی صاحبان تقوی مومن موجود نہ ہوں, لیکن جب آخری وقت آیا سلیمان فارسی کا تو زازان غلام کے زانوں پہ سر ہے, اور سلیمان کہتے ہیں زازان میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں, میں جانا چاہتا ہوں بارگاہ خدا میں. ایک مرتبہ زازان پریشان ہو کے کہتا ہے اے میرے سردار مجھے یہ بتاؤ, آپ جو مجھے پردیس میں چھوڑ کے جا رہے ہو تو آپ کو غسل کون دے گا, کفن کون پہنائے گا, دفن کون کرے گا. میں نے عرض کیا کہ ہم سنا کرتے ہیں کہ معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے. سلیمان ایمان اور تقوی کی اس منزل پہ پہنچ چکے تھے. سلیمان کو یقین تھا کہ جو گناہ میری زندگی سے نکل چکا ہے کہ سوائے معصوم کے کوئی میری میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اور کہا زازان گھبرانا نہیں ہے, میرا غسل و کفن و دفن وہ کرے گا جس نے نبی کا کیا. یہ کہہ کے سلیمان کی روح پرواز کر گئی. زازان نے سوچنا شروع کیا
کیا کہہ گیا سلیمان کہ میرا غسل و کفن دفن وہ کرے گا جس نے نبی کا کیا، نبی کا غسل و کفن دفن کیا تھا مولا علی نے۔ مولا علی بیٹھے ہیں مدینہ میں جو آج کا سعودی عرب ہے، ہم بیٹھے ہیں مدائن میں جو عراق میں ہے، بیچ میں ملکوں کا فاصلہ۔ ساتھ ساتھ نے سوچنا شروع کیا اللہ جانے علی کو اطلاع کب ملے گی، علی کب آئیں گے، غسل کب ہوگا، کفن کب پہنایا جائے گا، سلیمان دفن کب ہوں گے، بس یہ سوچا ہی تھا۔ فدق الباب، دروازے پہ دستک ہوئی، زازان پوچھتا ہے من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی یا زازانو ماذا تتفکر انا علی ابن ابی طالب۔ مل کے حیدری بات تو عمل کی ہے۔ میرے بھائیوں، میں پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر آپ سے مخاطب ہو، خدا کے لیے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو یار، خدا کے لیے احادیث معصومین کی کتابیں اردو میں ملتی ہیں وہ پڑھو، انبیاء کی سیرت پڑھو، اور مجالس میں علماء کا اہتمام کرو، انہیں کہو کہ ہمیں سیرت معصوم، یہ نظام ہدایت کے ذریعے ہماری نئی نسل کی تربیت کرو۔ جو فرما رہے ہیں بس ختم ہوگی میری تقریر میں یہیں تک آپ کو لے کے مفہوم میں نے پہنچا دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نظام ہدایت کے سائے میں کر کے ان کو گناہوں سے پاک بنا سکتے ہیں۔ خدا ہمیں توفیق دے۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے ساری زندگی پورا سال ہم جناب بطول کو ان کے بچوں کا بھروسہ دیتے ہیں۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ ہم جناب زینب کو ان کی یتیمی کا بھروسہ دیں۔ نو جماعتی ثانی کیا بھروسہ دیں۔ اللہ داروں میں بھروسے کا آغاز یوں کر رہا ہوں۔ آخری وقت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا، پیغمبر گھر میں تشریف لائے، جناب خدیجہ کی حالت کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدیجہ ساری زندگی تو نے دین کی خدمت کی، اتنی مالدار خاتون تھی، سب کچھ قربان کر دیا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا، سب کچھ لٹا دیا دین کی خاطر، اور پھر زندگی بھر مجھ سے کبھی کچھ تو نے مانگا ہی نہیں۔ آج تیرا آخری وقت ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میری حسرت ہے خدیجہ کچھ مجھ سے مانگ، میں کچھ تجھے عطا کروں۔ بی بی فرماتی، میں نے علماء سے سنا، بی بی فرماتی ہے کہ زہرا کے بابا میں کیوں مانگوں، میں کیا مانگوں، تیرے جیسا رحمت للعالمین میرا شوہر ہے، زہرا جیسی اللہ نے مجھے شہزادی عطا فرمائی ہے، اور آپ خود تو فرماتے ہیں علی جیسا عظیم امام میرا داماد بنے گا، حسنین جیسے اللہ مجھے نواسیاں دے گا، ام کلثوم جیسی اللہ مجھے نواسیاں عطا فرمائے گا، تمہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور فرماتے نہیں خدیجہ میرا دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ماں، مجبور ہوئی نا جناب اللہ کر میں لفظ پہنچا لوں، مجبور ہوئی نا جناب خدیجہ، بچپن تھا جناب زہرا کا اشارے سے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اللہ کرے میں لفظ سمجھاؤں، ایک ہاتھ جناب زہرا کے سر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ رسول اللہ کے قدموں پہ رکھ کے بی بی فرماتی ہے یا رسول اللہ ساری زندگی اسلام کی خدمت کا صلہ اگر آپ خدیجہ کو دینا چاہتے ہیں نا، میں صرف اتنا مانگتی ہوں میرے بعد میری بطول نہ ہو۔ صاحب تو پڑھ دیا میں نے، میرے بعد میری زہرا نہ روئے۔ عزادار مجھے بتا نہیں روئی زہرا، نہیں روئی بطول، اتنی روئی زہرا اس بی بی نے اپنے نوحے خود پڑھے۔ وہ بابا کی قبر کو گلے لگا کے بی بی نوحہ پڑھتی تھی، صحبت لیا مسائب لو انہا کالت صحبت لیا میں سرنا لیا لیا۔ بابا میرے جانے کے بعد مجھ زہراؤں پہ وہ مصیبتیں دنوں پہ آتی دن سیاہ راتوں میں بدل جاتے، پہاڑوں پہ آتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنی روئی جناب زہرا، اتنی روئی۔ عزاداروں میں نے تاریخ میں پڑھا ہے
5 ہستیاں کائنات میں سب سے زیادہ رونے والی، ایک حضرت آدم اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسوں کا پانی پرندے پیتے تھے، دوسری ہستی جناب نوح، نام عبد الغفار تھا، اتنا روئے کہ نام نوح کہنے والا ہو گیا، تیسری ہستی جناب یعقوب یوسف کی جدائی میں، چوتھی ہستی کا نام سید سجاد۔ جب کسی نے پوچھا تھا نا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے، پوچھنے والے نے ایک مرتبہ پوچھا، سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا شام شام۔ ایک جملہ کہہ دوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، شام کے بازار میں اتنا روئے سید سجاد کہ روتے روتے زمین پہ گر پڑے۔ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرا۔ تسلی کے لیے سرا میں بیٹھ کر بی بی نے ایک جملہ کہا، اللہ کرے میں غیرت مند شیعہ کو جملہ سمجھا سکوں، فرمایا سجاد بیٹا کیا مرد یوں ہی روتا جیسے تو رو رہا ہے؟ سید سجاد کی پھر چیخ نکل گئی، پھوپھی اماں انصاف کرو، کیا شریف زادیاں بازاروں میں یوں ہی اور ایسے علی کی بیٹیاں بازاروں میں؟ جو 5ویں ہستی سب سے زیادہ رونے والی جناب زہرا، بوقت شہادت علماء لکھتے 18 سال کی عمر مبارک تھی جناب زہرا کی، وقت شہادت 18 سال۔ 18 سال، یا بیٹیوں والے بہنوں والے بیٹھے ہو، میری بھی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ آپ نے کوئی 18 سالہ بچی دیکھی ہے؟ عمر 18 سال، سر کے بال سفید۔ خدا آپ کی چیخیں قبول فرمائے۔ ازادارو یہ تو زندہ رہنے کی عمر ہوتی ہے، اگر کوئی ماں ہونا ایک ماتم کے جملہ کہنا، اگر کوئی ماں ہونا، ماں جس کے بچے، میری مخدوموں کے بھی تو چھوٹے بچے تھے نا، مولا حسن مجتبیٰ کی عمر 5 سال تھی، مولا حسین کی 4 سال تھی، جناب زینب کی 3 سال، چھوٹے بچے تھے میری مخدوموں۔ اگر کوئی ماں ہونا جس کے بچے چھوٹے ہوں، ماں بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ماں بیچاری قرآن سر پہ رکھ لیتی ہے، علم عباس کو پکڑ لیتی ہے، بارگاہ توحید میں اب کر دیا، مولا تجھے عباس کے کٹے بازو کا وعدہ، میرا اللہ موت تو برحق ہے لیکن میرے بچے بہت چھوٹے، اور میرا اللہ ان بچوں کی خاطر میری عمر کو لمبا کر دے۔ اور مسلمان اس سے بڑا مصائب کا جملہ میرے پاس نہیں ہے، تو اتنا دکھی کیا تھا نانا کیوں بابا کی امت میں جناب زہرا کو 18 سال کی عمر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہے، اللہم عجل لی وفاتی سریعہ، اور میرا اللہ زہرا کو دنیا سے اٹھا دے، بطول اب زندہ نہیں رہنا۔ مجھے بڑے درد یاد ہیں جناب بطول کے، میرے پاس کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹائم ہو تو میں صرف آپ کو بی بی کے دکھ سناؤں، میں جناب زہرا کے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آخری 2 جملے کہہ کے آپ کی اجازت، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ عزادارو، بڑا پرانا عزادار میرے سامنے، اگر جملہ سمجھ میں آ گیا نا، مصلی بھی جب چاہو گے عبادت کر لو گے، اگر یہ میرا جملہ یاد رہ گیا۔ عزادارو، علی و بطول کے درد اگر ایک جملے میں جمع کیے جائے نا، علی و بطول کے دکھ، تو وہ جملہ یہ بنتا ہے، زہرا کو علی کے درد کھا گئے، علی کو زہرا کے درد، مسائل تو پڑھ دیا میں، زہرا کو علی کے دکھ کھا گئے۔ میں 2 دکھ سناؤں گا۔ عزادارو، زہرا کو علی کے دکھ کھا گئے۔ آپ کو میں عرض کروں، ہمارے آئمہ میں سب سے بڑے مظلوم امام کا نام علی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ماتمی عزادار سوچ رہا ہو، مولانا مولا حسین سب سے بڑے مظلوم ہے، میرا بھائی
مولا علی سب سے بڑے مظلوم ہیں. میرے مولا نے ساری زندگی شہزادوں جیسی گزاری. کبھی جنت سے لباس آ رہا ہے، کبھی جنت سے کھانا آ رہا ہے، کبھی نانا ناکا بن رہے ہیں، ماں ناز برداریاں اٹھا رہی ہیں. ساری زندگی شہزادوں جیسی گزاری. میں قربان جاؤں میرے امیر آقا، ساری زندگی علی نے مزدوروں جیسی، ساری زندگی میدان جنگ میں لڑتے ہوئے علی کی گزر گئی. عزادارو، میرے مولا حسین ماتم کے جملے اگر کر سکو، میرے مولا حسین مظلوم ہے، لیکن مولا حسین کی زندگی میں ان کے کسی حرم کو کوئی تکلیف نہیں آئی. شیعہ علی وہ مظلوم ہے، علی دیکھتا رہا بطول کو تماچا لگتا ہے، علی دیکھتا رہا زہرا کا دروازہ جلتا رہا، علی دیکھتا رہا محسن شہید ہوتا رہا، علی دیکھتا رہا زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے. زہرا جتنے دن 70 دن یا 90 دن زندہ رہی، علی کے دکھ یاد کر کے بی بی رویا کرتی تھی. ایک دکھ سنا دوں جو تاریخ سن کے رونے کا گیا نا، بڑا پرانا زادار ماتمی میرے سامنے بیٹھا ہے. میرے مولا امیر گھر میں تشریف لائے، چہرے کی پریشانی کو محسوس کیا جناب زہرا نے. بی بی رو کے فرماتی ہیں، یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے. علی جیسے بادل کی چیخ نکل گئی، بطول اتنی بات ہوتی میں برداشت کر لیتا، ظلم یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کرتے. میں نے عالم بزرگوار سے جملہ سنا اور سیدزادے کو میں نے منہ پہ ماتم کرتے دیکھا، اور وہ سیدزادہ جب ممبر پہ گر رہا تھا اور لگ رہا تھا بے ہوش ہو جائے گا، سید نے درد بیان کیا، جناب زہرا کا دکھ بیان، علی کے دکھ کھا گئے جناب زہرا کو دکھ بیان کیا کہ بی بی جتنے دن زندہ رہی، نماز فجر پڑھنے کے بعد بی بی برقع پہن لیتی تھی. اللہ کرے کوئی دکھ سمجھ جائے گا تو ماتم کرے گا. برقع پہن لیتی تھی، شہزادوں کو ساتھ لے لیتی تھی. ایک ایک صحابی کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی رہی تھی، او میرے بابا کے اصحاب گھروں سے نکلو، واقع غدیر کی گواہی دو. میرے بابا نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، جس پر لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. اور بی بی فرماتی میرا دکھ یہ تھا جب لوگ دیکھتے تھے نا کہ وہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، وہ گھروں کے دروازے بند کر دیتے، اور میں روتی ہوئی واپس چلی آتی تھی. بابا تیرے جانے کے بعد زہرا کا احترام مسلمانوں نے دیا. عزادارو، زہرا کو علی کے دکھ کھا گئے، علی کو بطول کے دکھ کھا گئے. آپ تو ایام ازاں میں کوئی خمسہ کرا رہا ہے، کوئی عشرہ کرا رہا ہے، آپ نے بھی چند مجالس کروائی ہوں گی، 2 یا 4 مجالس کروا لی ہوں گی بی بی کی، اور آپ رو لیے ہوں گے. لیکن علی وہ عزادار ہے جناب طاہرہ کا، جتنے دن علی بطول کے بعد زندہ رہے، روزانہ زہرا کے دکھ یاد کر کے روتا. ساری زندگی گریا کیا علی نے، دکھ یاد کر کے روتے تھے. عزادار دکھ میں کروں، میرا دل چاہتا ہے میں شہادت نہیں پڑھوں گا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں شہادت، صرف میں نے 2 جملے عرض کرنے ہیں. جب بی بی کی شہادت ہوئی نا، یہ مجھے یہ جملہ نہیں بھولتا، ساری زندگی نہ بھولے گا. میرا جگر پھٹا ہوا ہے خدا کی قسم، جب سے میں نے یہ جملہ پڑھا. بی بی کی شہادت ہوئی، مولا امیر گھر میں تشریف لائے، زہرا کو دیکھا، علی روتے روتے زمین پہ گر پڑا. ابن عباس نے آگے بڑھ کے کہا، عبداللہ ابن عباس نے آگے بڑھ کے کہا، یا علی اتنا چیخے مار مار کے رو رہے ہو، یہ مدینے کے لوگ کیا کہیں گے؟ شیر خدا بیوی کی شہادت پہ اتنا رو رہا ہے، زوجہ تو اتنا رو رہا ہے. علی کی پھر چیخ نکل گئی، یہ جملہ ہے عزادارو، چیخ نکل گئی علی کا. ابن عباس مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب زہرا کی رخصتی کی تھی نا رسول اللہ نے، اور اگلے دن حضور خود شہزادی کا کھانا لے کے میرے گھر، اور ابن عباس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور ایک ایک لقمہ توڑ کے بطول کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے اور روتے جاتے تھے. اور میں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ رسول نے رو کے کہا، یا علی میرا بیٹا کوئی نہیں، میری ایک بیٹی علی، خیال رکھنا میرے بعد زہرا کو کوئی تماچا نہ مارے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. زہرا کو علی کے درد کھا گئے، علی
درد کھا رہے ہیں۔ آخری وقت سن لیجیے مجھ سے اور میں آپ سے اجازت کروں۔ معصوم کو غسل معصوم نے بی بی کی شہادت ہوئی، مولا امیر غسل دے رہے تھے، ام ایمن پانی پکڑا رہی تھی، دوران غسل ام ایمن کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا امیر فرماتی ام ایمن رو ضرور مگر آہستہ رو، تیرے رونے کی آواز سن کے میری زینب اور روتی، تیرے رونے کی آواز سن کے میرے حسنین اور روتے۔ ماتم کرتے بلا ہے اگر ماتم کر سکو، انہیں راویہ ہے ابھی مولا مجھے تسلی دے رہے تھے کہ دوران غسل کوئی ایسا مرحلہ آ گیا، علی جیسے بہادر کی چیخیں بلند ہوئی، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی ابھی تو آپ مجھے تسلی دے رہے تھے، اس قدر بلند آواز سے کلیا کرنے کا سبب کیا ہے کہ ایک مرتبہ علی کی چیخیں بلند ہوئی، کہا ام ایمن زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی کو رونے پہ مجبور کر رہی ہے، مجھے نہیں بتایا یا علی میرے پہلوں کی پسلیاں۔ ختم ہوگی میری تقریر۔